جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ قائم ٹی وی ٹورنٹو کی جانب سے انتخاب زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع کے تحت آج ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت جوش ملی آبادی اور ان کی رسائی شاعری پر۔ شاعری انقلاب حضرت جوش علامہ اقبال کے ہم عصر تھے، لیکن جوش نے اپنی لفظیات، اپنی تراکیب، اپنے مخصوص انداز سے اپنا ایک علیحدہ رنگ جمایا۔ جوش صاحب نہ صرف انقلابی شاعر مشہور تھے بلکہ انہوں نے مرثیے کو ایک نیا رنگ دیا۔ عموماً حیت اور مدرجات کے اعتبار سے جوش کے مرثیوں کو مرثیوں کے بجائے نظم بھی کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ جوش صاحب کو نظر انداز کیا گیا۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کا تعلق پیشے کے اعتبار سے، پروفیشن کے اعتبار سے پروفیسر ہیں، کراچی یونیورسٹی میں ریسرچ اور تعلیم و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ شعر و شاعری کے حوالے سے رسائی ادب کے نام سے ایک طویل عرصے سے ایک جریدے کا اجرا کر رہے ہیں۔ جوش صاحب پر پاکستان میں اگر کسی نے کام کیا ہے تو میں شاید یہ بغیر کسی مشکل کے کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب کا نام ضرور لیا جائے گا۔ جوش صاحب کے محاسن بیان کرنے کے لیے ان پہ مقالے جات لکھوانے میں ہلال صاحب کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ ہم ہلال صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ آپ کا۔ ہلال صاحب، آپ جوش صاحب کے ساتھ آپ کو وقت گزارنے کا موقع بھی ملا، آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا، کیسا پایا آپ نے انہیں ایک بحیثیت شخصیت کے؟ اصل میں جوش بہت جو بظاہر ایک پہلی نظر میں ایک تعارف ہوتا ہے، ایک بہت جرأت پسند اور بے باک قسم کی شخصیت تھے۔ وہ چاہے سیاست ہو، مذہب ہو، ادب ہو، حقائق کے بیان کرنے میں انہیں کوئی تکلف نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ وہ انقلابی شاعر تھے۔ وہ انقلابی کہتے اسی لیے تھے کہ وہ پردے میں رکھ کر بات کرنے کے قائل نہیں تھے، اس کو منافقت قرار دیتے تھے، اور نئی نسل ان کے جذبے سے بہت متاثر تھی۔ تو جوش کو آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیجئے، ان کی خود نوشت ہو، ان کی شاعری ہو، تنقید میں ان کے مضامین ہو، سب میں انہوں نے بہت ہی 4 قدم بڑھ کر بات کی ہے، اور کم از کم ہماری نئی جنریشن پسند کرتی ہے اس بات کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی تعارف تو جوش کا اسی میں آ جاتا ہے۔ بے باک شاعر تھے۔ اچھا، مرثیے میں تاریخ مرثیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جوش صاحب کے مراثی، پہلے تو کیا ہم اسے جوش صاحب کے اس کے مرثیہ کہنا بہتر ہے یا نظم کہنا بہتر ہے؟ آپ دیکھیے، اس سے پہلے آپ کے سوال سے پہلے ایک سوال رہ جاتا ہے کہ آخر ہم نے کس بات کو مرثیہ قرار دیا ہے؟ انیس کو لے لیجیے، سب سے بڑا نام ہے۔ بے شک۔ انیس کے کیا مرثیہ ہے؟ انیس کے میں بند کے بند سناتا ہوں، 40 بند چلے جا رہے ہیں، وہ رکتے نہیں ہیں، وہ گرمی کا حال ہے۔ اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ زماں، اور سب ان ہو گیا۔ تو یہ پہلی بات تو یہ پیمانہ غلط ہے کہ جس میں رسا ہوگی، جس میں گریہ ہے۔ انیس کیا تو آپ دیکھیے، وہ تو خود کہتے ہیں کہ مختصر پڑھ کے رلا دینے کا سامہ ہے جدا۔ مختصر رقت ہے ان کے یہاں، باقی اس کی دوسری دنیا ہے، عبادت ہے، شہادت ہے، مارکہ رائی ہے، مجاہدوں کا جذبہ ہے، بہت مراحل ہے ان کے یہاں۔ تو یہ کہنا ہے جوش کا مرثیہ، یعنی ہم نے یہ پہلے طے کر لیا جس میں گریہ ہے وہ تو نہا ہوتا ہے، جس میں گریہ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ مرثیہ تو ایک بڑی پوئٹری ہے جس میں اپنے عہد کے حساب سے جیسے جوش آ گئے تو سیاسی اقدامات بڑھ گئے، انیس کی دوسری فضا ہے۔ تو میں تو اس کو مرثیہ ایسے قرار دیتا ہوں کہ جوش نے وہ کراچی میں مرثیوں کے بڑے مراکز پہ پڑھے، مجلس کے طور پہ پڑھے گئے، اور جوش کے حال کی تحریر میرے پاس جس میں رشتے حسین ایرانیان کی مجلس میں نے پڑھی،
تو یہ بنیادی طور پہ یہ تصورات بدل گئے. وہ کہا کہ میں نے اسے انٹرویو کیا تھا, اچھا تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ کیا ضروری ہے کہ بکا پر تان ٹوٹے, کیا ضروری ہے, رقت قلب کی باتیں آ جائیں بالکل اور وہ ہوتی ہیں. میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں گواہ ہوں, اس کا عینی گواہ ہوں. اور میں نے جوش صاحب کے ساتھ ایک موقع میں خوش قسمت ہوں, میں نے پیش خوانی کی تھی ان کی. میں نے ان کے مرثیے پانی میں اور موت محمد علیہ میں اس بے تحاشا طریقے سے لوگوں کو رقت کرتے ہوئے دیکھا کہ آگے پڑھنا مشکل ہو گیا جوش صاحب کے لیے. جس کا تعلق ماحول سے ہے, فضا سے ہے, سب چیزیں مل کے بناتی ہیں. اصل میں جوش صاحب کے بعد موضوعات ہمارے ہاں جو کربلا کا موضوع مربوط تھا مرثیے کے ساتھ, تو جوش صاحب کے دور میں آ کے وہ موضوعات کا تنوع کا بھی ایک وہ شکار ہوا مرثیہ. ہاں, یعنی موضوعات صرف کربلا سے ہی متصل نہ رہے. دیکھیے کربلا کا موضوع تو عباس صاحب وہ تو آپ لے جائیے سودا کے دور میں, بلکہ سودا سے پہلے بھی جو مراثی ہیں, پھر تو مرثیہ وسیع بہت ہو گیا. میں نے تو ایک جگہ یہاں تک کہہ دیا کہ نعت اتنی بڑی شاعری نہیں بن سکی جو مرثیہ بن گیا, جبکہ نعت کا موضوع پیغمبر اکرم ہے. لیکن بس نعت میں سیاسی مسائل نہیں آتے, سماجیات نہیں آتی, ہمارا تنوع نہیں آتا فکر کا. مرثی میں کیا نہیں ہے, مرثی میں زندگی کا اس وقت اتنا زیادہ موجودہ عہد سے جڑا ہوا مرثیہ ہے کہ کوئی پہلو بچ کے نہیں گیا. آپ کچھ بھی لے لیجیے, بہادری لے لیجیے, تو عام باتیں ہو گئیں, لیکن شاعری کے اعلیٰ اقدار جو ہیں وہ اسے نظر آتی ہے. لیکن اس کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ شاید مرثیے کو تھوڑا سا وہ نہیں کر لیا. مرثیے کی ایک تو یہ کہ شائقین کی وہ کیفیت نہیں رہی, وہ تعداد نہیں رہی. اچھا جو میر انیس کی ہم بات کر رہے ہیں جب, تو میر انیس کی جو منظر نگاری اور ان کا ایک ماحول بنانا, اور پھر ماحول کے بعد لا کے انہوں نے کہنا کہ وہاں شہ زماں کھڑے ہوئے تھے, تو یہ چیز جو ہے یہ ماحول بنانا یہ اس دور کے لوگوں کے لیے شاید یہ سننے والے کے لیے جو ایک پسندیدہ ایک عنصر ہوتا ہو. اور اس وقت اگر جوش نے اس نے سنجیدہ ایک موضوع بنا لیا تو اس کی وجہ سے جامع جو ہے ہمارا تھوڑا سا کچھ پیچھے ہٹا ہے. نہیں ایسا نہیں ہوا عباس صاحب. دیکھیے اگر آپ کے ذہن میں 1970 1965 75 80 82 میں جوش صاحب کا انتقال ہوا ہے, اس دور کو کراچی کو دیکھیے تو لکھنؤ, دکن, دہلی اور لکھنؤ کے بعد سب سے بڑا مرکز ہے پورے سب کانٹیننٹ میں. اب یہ کہ زمانے کا ماحول دوسرا ہے, لیکن ڈاکٹر یار عباس صاحب کے یہاں کوئی انجمن حسینیہ رینائیاں جامعہ امامیہ ناظم آباد یا نسیم الرحی صاحب اس کو لے کے چلتے تھے. بڑے اعلیٰ ترین مراثی پڑے گئے, صفا اکبر آبادی سے لے کے امید فاضلی, سردار نقوی, شاہد نقوی, اور آپ اوپر جائیے جوش مدی آبادی, اور ایک پورا دور آتا ہے آل رضا. تو مطلب یہ کراچی مرکز بنا. اور مرثیہ دیکھیے, مرثیہ نشتر پارک میں ہونے والی تقریر کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا. ادب کی کیفیت الگ ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ادب عوام الناس کے لیے, میں کبھی سوچتا ہوں یہ غلط ہے. اچھا, اسی مرثیہ گہرائی ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے, فلسفہ آتا ہے, اور موت اور زندگی کے بارے میں بڑے بڑے مباحث ہیں. اب دیکھیے نوحہ جو آج کیسٹ میں آ گیا ہے, اور نوحہ ہے جو پوری جگہ گزشتا ہے اور وہ آپ کی تفسیر کرتا ہے. لیکن مرثیہ گہری چیزیں ہوتی ہیں. اس کو اب دیکھیے انیس کا اور دبیر کا مرثیہ یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے, اس کی سطح بلند ہو گئی. جوش صاحب کا مرثیہ بھی ایسا ہے, وہ عوام الناس کے لیے چیزیں نہیں ہوتی, سوز خواندی کی حد تک ہو جاتی ہیں, عوام سنتے بھی ہیں, لیکن ایک بلیغ مرثیہ لے کے بیٹھ جائیں جس سے بہت ڈیپتھ ہو تو وہ ہر ایک اس کو قبول بھی نہیں کرتا. جی ہاں, یہ ہر شاعری کا ہے. آپ میر کی شاعری, غالب کی شاعری, اقبال کی شاعری, اقبال کی مسجد قرطبہ سنائیے تو پڑھ کے لوگوں کو, سلسلہ روز و شب, تارے حریر درنگ لوٹ کے چلے جائیں گے کہ بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آئے گا. اور کیا, تو یہ گہری باتیں, یہ ایسی باتیں ہیں. قرآن کی بڑی آیات جو ہیں, قرآن کی ہر آیت کس کی سمجھ میں آ پائے گی جب تک کوئی مفکر اور کوئی بہت بڑا مدبر اس کا اظہار خیال نہ کرے. بالکل بالکل. تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ شاید اگر مجھے وہ سنجیدہ طبقہ جو ہے وہ شاہد صاحب کے یہاں کی آج کے مرثیے کی محفل میں یا کسی دوسری جگہ پہ وہی طبقہ تقریباً وہی موو کرتا ہوا نظر آتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید پھر یہ مناسب ہے. بہت زیادہ تعداد ہو جانا بنسبت اس کے کہ کم سے کم فکر رکھنے والے اور سنجیدہ طبقہ جو ہے وہ. ہاں دیکھیے وہ بات ہی کہ ہوتا تو ہے. مرثیے میں زیادہ مجموعہ میں نے ایرانیان میں دیکھا, حسین ایران پیک ہو گیا اور لوگ باہر کھڑے ہیں سڑک پر اور جوسا پڑھ لیں, اس طرح ہوا ہے. لیکن یہ مرثیہ ایک ذاکر کی مجلس کی طرح نہیں ہوتا, کسی علامہ کی طرح کہ وہ مجموعہ بھرا ہوا اور نعرے لگ رہے ہیں. مرثیے کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. مرثیہ نسبتاً ایک سنجیدہ, ایک گہری,
ایک توازن کے ساتھ چیز ہے جو سامنے آتی ہے، اسے بہتر، سمجھنا پڑتا ہے۔ بہتر۔ اچھا ہلال بھائی، یہ جوش صاحب کی انقلابی شاعری کا بنیادی پس منظر کیا ہے؟ پاکستان، ان پہ اگر اعتراض ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کیوں آ گئے؟ مطلب میں نے جو دیکھا تو مجھے اعتراض شاعری پہ نہ مل سکا کوئی، لیکن یہ اعتراض ملا کہ یہ پاکستان کیوں آ گئے۔ تو یہ ان کی جوش کی انقلابی شاعری کا بیسک بنیادی پس دیکھیے، منظر۔ انقلابی شاعری کا بیس سمجھنے کے لیے آپ کو پورے ہندوستان میں انگریزوں کا دور اقتدار سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، جو صاحب نے ایک انٹرویو میں بات کہی ہے، انہوں نے یادوں برات میں لکھا ہے، جی۔ اور میں نے ایک انٹرویو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ محرم کی 7ویں تاریخ تھی، یہ بیفور پارٹیشن، یہ بات ہو رہی ہے 1940-39 کی، اچھا، کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک انگریز سے ملا جس کا نام مسٹر برن تھا، تو اس نے محرم کی 7ویں تاریخ تھی، جو صاحب یہ کہتے ہیں، اچھا، تو اس نے مجھ سے کہا جو صاحب آپ امام حسین کو جانتے ہیں؟ کہنے مطلب برہم ہو گیا کہ آپ امام حسین کو میں جانتا ہوں، کیوں نہیں جانوں گا؟ اس نے کہا نہیں، آپ نہیں جانتے، اچھا، اگر آپ لوگ امام حسین کو جانتے، یہ انگریز کر رہے، اور مٹھی بھر اگر جانتے تو مٹھی بھر جو شیعہ ہیں وہ حسین کی اسپرٹ کو اگر سمجھتے تو برٹش امپائر ختم ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا جوش ہے کہ میرے خون میں ایک جوش پیدا ہوا، اور انہوں نے وہ مرثیہ لکھا حسین انقلاب۔ اچھا، وہ اسی لیے لکھا تھا کہ وہ دیکھیے یہ لوگ جوش صاحب، معاف کیجیے گا، خمینی صاحب کا انقلاب تو بات کا ہے، جی، میں تو کہتا ہوں پہلا نام جوش علی آبادی کا ہے۔ اب شاعروں کو اور رند لوگ ہیں انہیں اس طرح نہیں اہمیت دی جاتی۔ جوش صاحب کا یہ بیت 1920 کے مرثیے کی ہے، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ حسین ابن علی، 1920 اور کہاں 1940 کے بوڑھے بھی ناچتے ہیں جوانوں کے غول میں، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دستے ثبات و عزم میں دستے بلا و غم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، کیا کہیں، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین۔ اور یہ ذہن میں رکھیے جوش صاحب ترقی پسند تحریک کے ہیرو ہیں، جی، سجاد ظہیر نے کہا پیر مغا ہیں وہ، اور یہ بھی کہ دہریے ہیں اور فنا ہے اور مذہب کے خلاف بولتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں حسین سب سے جدا ہے۔ حسین کو سارے پروگریسو جو ہیں معاف کیجیے گا اپنا ہیرو کا قرار دیتے ہیں، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ہاں بالکل، یہ سب لوگ کہتے ہیں ہمارا ہیرو حسین ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ دیکھ لیے وہ چاہے جس کے ماتھے پہ نشان ہے سجدے کا، جو امامہ پہنے ہوئے جو رند ہے، یہ جو صاحب مستوں کا بھی سلام لیتے جانا، کربلا جاؤ۔ تو نسیم اوروی صاحب نے مجھے بتایا اور لکھا، میں نے اس کو پرنٹ بھی کیا ہے، کہ جب جو صاحب نے 40 مرثیہ پڑھا، ہندو، مسلمان، عیسائی، اور یہ لکھا ہے یہ عالم تھا کہ لوگ گریبان پھاڑ کے شاید میدان جنگ میں کود جائیں گے۔ اچھا، تو وہ کہتے تھے بھائی تم یہ کیا، یہ انگریز بیٹھا ہوا ہے، اس دور کو ختم کرو، کھڑے ہو جاؤ حسین کی طرح۔ تو یہ سب جوش کی انقلابی شاعری کا بیس یہ ہے۔ بنیادی ہاں طور پہ دیکھیے، صحیح بن رہا بلکہ میں تو کہتا ہوں بیس ان کا ایک روبائی میں ہے۔ اچھا، کیا صرف مسلمانوں کے مسلمان کے پیارے حسین، کیا صرف مسلمان کے، آپ شیعہ سنی مولج کے رہ گئے، صحیح، وہ کہہ رہے ہیں کیا صرف مسلمان کے پیارے حسین، چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یعنی ابھی بیدار ہوا نہیں ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ آج کیا سمجھتے ہیں اس شعر کی تفسیر کسی حد تک جو ہے وہ ہو چکی ہے، یا اپنے آپٹیمم اسٹیج کے اوپر آ چکی ہے کہ لوگ دنیا بھر سے لوگ ہیں کہ جو امام حسین کے لیے کربلا بھی آتے ہیں، مانتے بھی ہیں، اپنے اپنے انداز میں منا بھی رہے ہیں، رسم و رواج مختلف ہیں، ہمارے یہاں کے مراسم کچھ اور ہیں، ان کے مراسم کچھ اور ہیں۔ ہاں دیکھیے، اصل میں بات یہی ہوتی ہے عباس کے بڑی شخصیتیں جو ہیں وہ جب گنی جاتی ہیں، مطلب جمیل مظہری کا مصرع ہے مرثی کا، کرشنو گوتمو عیسیٰ و محمد کی قسم، ایک مصرے میں آپ یہ سب کو لے کر آ رہے ہیں۔ 4 مذاہب، تو سب کانٹیننٹ میں یہ بات تھی کہ جو جوش میں اس کے تھے کہ بھئی یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے سقراط اور ارسطو اور پھر جناب عیسیٰ اور جناب امام حسین تک، یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کائنات کو بدلنا چاہا ہے، صحیح ہے، کائنات میں نئی زندگی دوڑائی ہے انہوں نے۔ صحیح۔ ہلال بھائی اسی پہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کو یہیں سے شروع کریں گے۔ جناب زہرا، جناب زہرا،
جناب زہرا. شکریہ ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں بریک سے اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب، جن سے ہم گفتگو کر رہے ہیں جوش ملی آبادی اور ان کے مرثیے کی شاعری پر. ہلال بھائی، جو ایک انقلابی شاعری جس کی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کے دل میں ایک جوش پیدا ہو رہا ہے اور لوگ نکل رہے ہیں، اس تمام کچھ کے اندر ان کے ذہن میں کہیں اس شخص کا تصور نہیں ہے کہ جس شخص نے نکل کے آنا ہے ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کے وقت میں، یا ان کے ہاں کہیں کو نظر آتی ہے کوئی ایسی چیز کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ ان کا تیار کیا ہوا یا ان کا تعلیم دیا ہوا شخص جو ہے وہ اس جگہ تک آتا ہے؟ دیکھیے، جب آپ امام عصر کے حوالے سے آپ نے فرمایا، جی، جب وہ یہ کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان بیدار نہیں ہوا. شاعر علامتوں کے ذریعے بات کرتا ہے، جی، استعاروں میں بات کرتے ہیں، بے شک. تو وہ ایک علامت ہے کہ جب انسان بیدار ہونا ہوگا وہ بیدار امام آخر کے زمانے میں ہو، کب ہو؟ تو جب ہوگا تو پھر ہر قوم پکارے گی حسین ہمارے ہیں. تو دیکھیے، شاعر براہ راست نہیں بات کرتا کہ اس طرح کہہ دیا جائے کہ جب فلاں دور آئے گا یہ نشانیاں ہوں گی. یہ فرق ہے ایک عالم کی تقریر میں اور ایک شاعر میں کہ وہ علامتوں کے سنگ میل قائم کرتا ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تشریح اس کی آپ خود کر لیجیے، خود اس کا پیمانہ بنائیے. لیکن دیکھیں، اس کے لیے تو وہ پیمانہ ایسا ہے کہ یوں سمجھے کہ آج کا جو عزادار ہے اس کو یا جو شخص ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں منتظر ہوں اور امام کا انتظار کر رہا ہوں. حالانکہ اگر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض جگہ شاید ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم ابھی اس جگہ تیار نہیں ہیں. ہلال بھائی، ہم اپنے مطلب اندر سے جو ایک انر سول ہے ہماری، وہ ابھی اس جگہ تک نہیں ہے کہ جہاں سرکار تشریف لائیں اور ہم ان کے لیے جو وہ تیار ہوں اور وہ ہمیں پسند فرمائیں. دیکھیے، یہ تو بڑے مباحث ہوتے ہیں، خاص طور سے شاعروں نے اس کو بہت لکھا ہے. امام عصر کے حوالے سے جو محافل ہوتی ہیں، جی جی، وہ شاعری میں سنتا رہتا ہوں. تو لیکن جوش کا آپ نے ذکر کیا ہے تو براہ راست اس کو نہیں کہتے. وہ یہ چاہتے ہیں دنیا سے بدی، منافقت، مکر و ریا یہ سب فنا ہو جائے، ختم ہو جائے. اور یہ اس کے لیے اعلان وہی ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سچائی کا سر بلند ہوگا اور نوکے نیزہ پر جو شخص ہے وہاں سے وہ سفر شروع کرتے ہیں. میں نے کہا نا، علامتوں میں بیان کرتے چلتے. صحیح بات. اچھا، جوش صاحب کا بھی، آپ جوش صاحب انقلاب اس کی بات ہو رہی تھی، کچھ بند اگر اس کے عطا ہو جائیں، اگر کچھ یاد میں حافظے میں موجود ہے. ہاں، اصل میں نے وہ کتاب ترتیب دی جوش کی انقلابی شاعری، اور ان کا تمام کلام تو ہے. جی، لیکن یہ کہ وہ فوری طور پہ اس سے مجھے بند یاد نہیں آتے. یادداشت میری اس طرح سے، مطلب دیکھیے، وہ اس کو جوڑتے ہیں پیغمبر اکرم کی خدمات سے. یہ انی پر سر نہیں، تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. تو یہ جناب رسالت مآب کو کہنا چاہتے ہیں وہ کہ وہ ہیں. تو یہ تو اگر دیکھا جائے تو الحسین منی وانا من الحسین کی تفسیر ہو جاتی ہے کہ انہی کے پیغام کو لے کے چلتے ہیں. جیسے جو صاحب نے کہا ہے، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا، اگر حسین بیچ میں نہ آتے تو وہ پیغام بھی ختم ہو جاتا. یا کرتے نہ جو کچھ رحم طرز کھا کے حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا. پیغمبر سے مخاطب ہوتے ہیں کہ تو حسین نے احسان کر دیا کہ اپنے خون دے کر اپنا اسلام کا چہرہ سرخ کر دیا. تو وہ ان رویوں سے اپنی بات کو کہتے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں عباس کے باوجود اس کے کہ ان کی شاعری مشکل لگتی ہے، لیکن بہت اپیل ہے لوگوں میں اور لوگ بہت قبول کرنا چاہتے ہیں اس کو. ہاں، جوش صاحب کو بہرحال سننے والے اور پسند کرنے والوں کی تعداد بہت خاصی ہے. جوش صاحب کو نظر انداز کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ جوش صاحب کو اس طرح ابھرنے نہیں دیا گیا، ان کی محاسن پر اتنی گفتگو نہیں ہو سکی کہ جتنی لوگوں نے کوشش یہ کی کہ ان کو جو ہے وہ. دیکھیے، ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ میں باوجود کے کہ پروگرام یہ قائم ٹی وی پہ جا رہا ہے، اور سی باتیں کہی نہیں جا سکتی. لیکن یہ جوش صاحب کے ساتھ بڑی ذاتی کھلم کھلا کی گئی. ایک مشکل کیا ہوتی ہے کہ شاعر کی ذاتی زندگی کو آپ لے لیتے ہیں. شعراء کی ذاتی زندگی کبھی زیر بحث نہیں آتی، آتی ہی نہیں زیر بحث. اس لیے کہ حافظ کا نام لیتے ہیں، خود خوانی صاحب نے حافظ و خیام یہ سب نام لیے. کون ہے حافظ؟ حافظ دھت پڑے رہتے تھے. اور یہ کون ہے خیام؟ صادقین کی پینٹنگ جو ہے مساجد میں، صادقین کا ذاتی رویہ کچھ ہوگا، بالکل ہوگا. شاعروں کی اور بڑے کریٹیو لوگوں کی ذاتی زندگی زیر بحث کبھی نہیں آتی.
ان کی فکر کو آگے لے کے آتے ہیں، جی ان کی اپروچ کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس لیے دیکھیے شاعروں پہ وجہ سے تھوڑا معترض ہو جاتے ہیں لوگ کہ اقبال کا نام لے لیجیے. جی اقبال کتنا بڑا آدمی ہے، بے شک. بہت بڑی اقبال کی شاعری ہے. اور موجودہ ایران تو اقبال لاہوری کو بہت بڑی اہمیت دیتا ہے. اقبال کس مسجد کے پیش امام ہے؟ یہ اقبال کے اور رویے کیا ہے؟ ان کی زندگی میں بڑے گڑبڑ ہے، نشاندہی کی جاتی جی ہے. ہاں بالکل. تو یہ اصل میں بریکٹ کر لیتے ہیں کہ شاعر بھی انہی کی طرح کا آدمی ہو، وہ اس سے بے نیاز ہوتا ہے. تو جوش صاحب سے کیا وجہ تھی؟ لوگ خوفزدہ تھے، انہیں آگے نہیں آنے دینا چاہتے تھے؟ میرے خیال میں ایک وجہ میں نے شروع میں جب پروگرام کا آغاز ہوا ہے وہ ذرا بولڈ آدمی تھے، اور وہ تکلف نہیں کرتے تھے کہ وہ صدر مملکت سے یہ کہنے جا رہے ہیں یا کسی باغی آدمی سے کہہ رہے ہیں. کوئی تکلف نہیں تھا ان کو. ان کی نظم ہے بغاوت. صحیح ہے. علمان و الحذر میری کڑک میرا جلال، خون صفا کی گرج طوفان بربادی قتال، برچیاں بھالے کمانے تیر تلواریں کھٹار، بے رقے پرچم علم گھوڑے پہ آدھے شہ سوار، آندھیوں سے میری اڑ جاتا ہے دنیا کا نظام، رحم کا احساس ہے میری شریعت میں حرام. بات اب بات یہ ہے کہ ہر مجسم بتوں کو توڑتے ہوئے چلنا. آپ جب بتوں کو توڑیں گے تو معاشرہ تو آپ کو پسند نہیں کرے گا. معاف کیجیے گا، میں خود شامل ہوں اس میں. ہم کتنے ریاکار ہیں، کتنے ہم نے منافقت کے چہرے بنائے ہوئے ہیں. جوش صاحب کو یہ قبول نہیں ہے، اور وہ کہنے میں دیر نہیں لگاتے. میں نے ایک انٹرویو کیا، سید علی رضا سے یہ سوال کیا کہ انیس کو کیوں نہیں اتنی اہمیت دی جاتی، انیس کو کیوں نہیں اتنا کام ہوا پاکستان میں. انہوں نے کچھ اور اسباب بیان کیے. نسیم روی صاحب نے فکری بحثیں کی اور چیزیں. جوش صاحب نے 2 جملے بات ختم کر دی. کچھ نہیں ہے تعصب کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ غلط نہیں ہے. بات اصل یہی ہے کہ انیس کو یونیورسٹی میں پڑھانے میں تکلف ہوتا ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ یا تو عالم اسلام خطرے میں، ہم وہ فرقہ واریت میں پڑھے ہوئے. انیس ایک بڑا شاعر ہے. یہ تھا ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ ایک نظم ہے، جی جی وہ پڑھائی جاتی ہے یونیورسٹی میں. معاف کیجیے گا، میرے عقیدے کے تو خلاف ہے وہ. اس میں تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ خدا کا بیٹا زمین پہ آتا ہے. میں تو نہیں مانتا، لیکن پوئٹری بہت زبردست ہے. بالکل صحیح. اس کے ہم اس کو پڑھتے ہیں. انیس کون ہے؟ شیعہ ہوں گے، لکھنؤ کے ہوں گے، مجھ سے غرض نہیں ہے. انیس کا مسئلہ کمال کا ہے. فن کی دنیا میں فن کی قدر ہوتی ہے، اس شخص کی نہیں ہوتی کہ کیا ہے. اگر آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیں جو قول کہا جاتا ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. حافظ کو بڑا نام دیا جاتا ہے. حافظ خود ہمارے بڑے بڑے مجتہدین، خاص طور موجودہ ایران تو اقبال کو یا اور لوگوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہے. تو شاعر کی فکر سے مراد ہے، اس کے رویوں سے مراد نہیں ہے. خیر، یہ شعراء آپ کو پرانے شعراء میں اور موجودہ شعراء میں یہ فرق نظر آئے گا کہ ان کا ایک اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک بھرم تھا. آج کے شعراء جو تھوڑا سا ایک علیحدہ انداز ہے ان کا. ہلال بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں جوش صاحب کے لیے کام ہوگا تو انہی 2 جگہ پہ ہوگا بنیادی طور پہ؟ اس کے علاوہ تو کہیں اور بہت زیادہ امید نہیں کی جا سکتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان میں جوش صاحب پہ کام ہو رہا ہے؟ جی، ایک تو پہلے میں اس کا جواب دے دوں. جیسے آپ نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ ہے کیلگری تو کینیڈا میں. اچھا. اقبال حیدر ہے ہمارے دوست، انہوں نے جو سوسائٹی بنائی تھی 1982 میں. اچھا. تو وہ یا ایک ہمارے دوست ہیں اختر آصف زیدی، ٹورنٹو میں، انہوں نے یادگار جوش کے نام سے 1-2 وہ نکالے تھے ادبی رسالے. اشفاق حسین نے بالکل شروع میں جب وہ کینیڈا گئے وہاں جوش کے پہ کچھ کام تھوڑا سا کیا تھا. تو بات ہے کہ جوش باہر بھی ہیں، جہاں اردو ہے وہاں ہے. لیکن ہندوستان میں بھی ہندوستان کا مسئلہ یہ ہوتا جا رہا ہے کہ وہاں ہندی زبان حاوی ہوتی جا رہی ہے اور اردو کو ثانوی حیثیت کر رہے ہیں. اور موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ اردو پیچھے ہٹ سکتی ہے، لیکن اب بھی بہت کام ہو رہا ہے. آئے دن تحقیق ہوتی ہے، تنقیق کام لکھے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ میں نے کہا نا جوش کی مخالفت بہت ہے، کیونکہ وہ کہیں کمپرومائز تو کرتے نہیں ہیں. صحیح ہے. ورنہ پاکستان میں ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی اور ہندوستان میں بھی. لیکن بہرحال جب سورج نکلتا ہے تو وہ بادلوں کو چیرتا ہوا آ جاتا ہے. اگر جوش کی آواز میں طاقت ہے، ان کی فکر میں توانائی ہے، تو خود اپنے لیے جگہ بنا لے گی. جوش صاحب کے تمام مراثی ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو جتنے ان کے نسخے ہیں وہ سب ہمارے یہاں تباہ ہو چکے ہیں یا کچھ ابھی باقی ہیں؟ نہیں، ایک کتاب اگر میری ذہن میں آپ کے وہ جوش کے انقلابی مرثی ہے. اچھا. میں نے اس کتاب میں جوش کے تمام طرح مرثی لیے اور ان کی وہ تمام چیزیں جو کہ
منقبت ہے، سلام ہے، وہ سب لے کے ایک کتاب بنائی ہے جو اس کے انقلابی مرثی ہے. اس کو بھی اب 6-7 سال ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں سبھی چیزیں اس میں آ گئی ہیں. اچھا. اور کوئی پہلو میں نے چھوڑا نہیں ہے. جو جو ان کا کلام تھا، جو جو اچھے تھے، سب اس میں آ گئے. اس میں سارے آ چکے ہیں. رباعیات، سلام، منقبتیں، میں حیدری ہوں، حیدری مشہور نظم ہے ان کی، جی اور مرثیے سب میں نے اس میں لے لیے. جوش صاحب کی کوئی ایسی کوئی کلیات کوئی ابھی تک کچھ شائع ہوئی ہے جس میں ان کا تمام تر وہ جو کسی 2 یا 3 جلدوں میں ایک مکمل ہو جاتا ہاں ہے؟ بس وہ کلیات آ رہی ہے. اتفاق سے آپ نے سوال کیا، 1-1.5 مہینے میں شائع ہو جائے گی وہ. اچھا، ایسی کام ہو رہا ہے اس پہ. ہاں کلیات آ رہی ہے. اس ٹھیک میں ہے. ان کے مرثی بھی ہوں گے، ان کی سیاسی شاعری بھی ہوگی، اور جو جو انہوں نے لکھا ہے پوری زندگی وہ سب اس میں ہے. صحیح ہے. آپ جوش صاحب کو جدید پرسیے کا بانی تصور کرتے ہیں؟ بالکل میں بانی تصور کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کی آواز میں طاقت زندہ تھی، ان کا اثر دور تک گیا. پوری اردو شاعری ان کے پر ان کی گرفت تھی. ان کی بات کو بہت سنا گیا، سمجھا گیا. اور دیکھیے یہ بحث تو بہت لمبی ہوگی جو بانی کون ہے. آپ اقبال کو نظر انداز نہیں کر سکتے کربلا کے حوالے سے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسو در. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، یہ پہلی آواز ہے اقبال کی. اقبال نے بہت لکھا ہے. جناب سیدہ صلوات اللہ کے حوالے سے اقبال کی عجیب نظم، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ نظمیں، رمز قرآن. اب دیکھیے نا، اقبال کے بارے میں ایک نقاد نے لکھا ہے کہ اقبال سمجھ میں نہیں آ سکتا قرآن سمجھ میں نہ آئے. بہت بڑی بات کہہ گئے، بہت بڑی بات ہے. قرآن کو اب یہاں پر ہلال بھائی، یہاں پر ہماری گفتگو یقیناً اس موضوع کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس ایک ایپیسوڈ میں. ہم اس گفتگو کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم یہیں سے شروع کریں گے اور اس موضوع کو آگے ناظرین آپ کے لیے پیش کریں گے. بہت شکریہ. جناب زہرا، جناب زہرا، کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا. نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، جناب زہرا.